خزاں سے ڈرنے والا ہوں، نہ فصل گل کا عادی ہوں، نبی السیف کے لشکر کا نوکر ہوں، جہادی ہوں۔ عالم اسلام سمیت پاکستان کا سوشل میڈیا کی دنیا پر حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جنگ عظیم معیشت کے کنٹرول کی جنگ تھی۔ ڈیکولونائزیشن کے بعد بھی غیر مغربی خصوصاً مسلمان دنیا آزاد نہیں ہوئی۔ امریکہ کی سربراہی میں برٹن ووڈ، ورلڈ بینک، پیرس کلب، IMF اور دوسرے مالیاتی اداروں کے ذریعے لیبیوں اور صہیونیوں کی حکمرانی جاری و ساری ہے۔ اتحاد میں بھارت کی حیثیت اگرچہ ایک دلت کی سی ہے، مگر ہندو بنیا اس گینگ کا حصہ بن چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے پریکٹس، اور تھیوری اور پریکٹس میں تضاد یا عام لفظوں میں کہنے اور کرنے میں فرق کو جھوٹ کہا جاتا ہے، منافقت کہا جاتا ہے۔ عالم اسلام کی بدقسمتی کے طویل عرصے تک دنیا پر راج کرنے کے سلسلے کو سائنسی، جدید معاشی اور رائما قائم کرنے کی دنیا یعنی میڈیا اور سوشل میڈیا کی دنیا میں کھو بیٹھے۔ عالم اسلام سمیت پاکستان کا سوشل میڈیا کی دنیا پر حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ ابھی وقت ہے کہ ہم یعنی پاکستان اور عالم اسلام اس دوڑ میں مقابلے کی نیت سے شریک ہو کر ان کا مقابلہ کریں۔ دوستو، امن ہو یا جنگ، بیانیہ اور پرسیپشن ہمیشہ سے سروائیول کے اہم ترین عناصر رہے ہیں۔ بالخصوص آج کی وار بیانیے اور پرسیپشن کی وار ہے۔ اس جنگ میں جو کوئی بھی اپنا بیانیہ عمدہ طریقے سے سوشل یا ریگولر میڈیا کے ذریعے دنیا میں فلوٹ کر پائے گا یا اسے کرنے دیا جائے گا، دنیا اسی کی بات کا یقین کرے گی، اسی کے فٹ پرنٹس پر چلے گی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم معیشت کے کنٹرول کی جنگ تھی۔ ماضی قریب کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب نے دنیا پر فزیکلی قبضہ کر کے دنیا کی معیشت اور دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، مگر پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی تعمیر نو کے لیے امریکی شرائط پر مارشل پلان کی امدادی رقم کے حصول اور کمیونسٹ روس کی طاقت اور پھیلاؤ کے خوف سے امریکی شرائط کی وجہ سے سارے یورپ کو ڈی کولونائزیشن کرنا پڑی، یعنی دنیا کے سبھی ممالک کو جسمانی لحاظ سے آزاد کرنا پڑا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ڈی کولونائزیشن کے بعد بھی غیر مغربی خصوصاً مسلمان دنیا آزاد نہیں ہوئی۔ امریکہ کی سربراہی میں برٹن ووڈ، ورلڈ بینک، پیرس کلب، IMF اور دوسرے مالیاتی اداروں کے ذریعے صلیبیوں اور صہیونیوں کی حکمرانی جاری و ساری ہے۔ شکل بدل چکی ہے، مگر دنیا پر ورلڈ آرڈر انہی کا مسلط ہے، اور دوسری طرف عالم اسلام کی 2 ارب آبادی آج بھی ماضی پرستی کا شکار ہے، نوسٹیلجیا میں مبتلا ہے۔ شرکستان یعنی بھارت اس صلیبی صہیونی گٹھ بندھن میں نیا اضافہ ہے۔ اس اتحاد میں بھارت کی حیثیت اگرچہ ایک دلت کی سی ہے، مگر ہندو بنیا اس گینگ کا حصہ بن چکا ہے اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان اور عالم اسلام کے خلاف مالیاتی اور بیانیے کی جنگ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، یعنی کنٹرول کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر اب تک کے ڈائلاگ کو سمیٹا جائے تو صلیبی، صہیونی اور ہندو توا گینگ IMF، مالیاتی اداروں اور ریگولر اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان اور عالم اسلام کو اسلاموفوبیا کے بیانیے کے ذریعے کہیں خوف زدہ کیے ہوئے ہے تو کہیں رد عمل پر اکسائے ہوئے ہے، اور نفسیاتی دباؤ میں رہنا تو جیسے عالم اسلام کو لگی ایک دائمی بیماری بن چکی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فیس بک انڈیا کی پبلک پالیسی ڈائریکٹر مس انکھی داس کا تعلق متعصب سنگھ پریوار جو کہ RSS، BJP، وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل پر مشتمل ہے، ان کی ماضی کی طرح آج بھی رکن ہے۔ یہ متعصب عورت 27 اکتوبر 2009 یعنی اپنے عہدے سے مستعفی ہونے تک 9 سال تک فیس بک کے ذریعے انڈیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے اور ان کے قتل عام میں مددگار رہی ہے۔ اس نے کشمیری مجاہدین اور جہاد کو نقصان پہنچایا۔ آرٹیکل 370 اور 35A، 3 طلاق اور برقعے کے خلاف گجرات کے قصاب مودی کی ہمنوائی کی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے اپنی 14 اگست 2020 کی اشاعت میں انکشاف کیا تھا کہ انکھی داس نے RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں کی نفرت انگیز پوسٹوں کو یہ کہہ کر ہٹانے سے انکار کر دیا تھا کہ BJP اور RSS کے لیڈروں کی نفرت انگیز پوسٹوں کو ہٹایا گیا تو فیس بک دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے محروم ہو جائے گی۔ اور مارک زکربرگ نے اس انتہا پسند بھگوا عورت کی بات مانی اور وہ آج بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسی لیے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر مارک زکربرگ
اور اس جیسوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ انہوں نے اقدار کی جگہ، ویلیوز کی جگہ پیسے کو اہمیت دی۔ ثبوت کے طور پر آپ کو یقیناً فیس بک کی ڈیٹا سائنٹسٹ فرانسس ہاگن تو یاد ہوگی، جس نے حال ہی میں یہ راز فاش کیا کہ فیس بک بحیثیت ادارہ مسلمانوں اور سیاہ فاموں کے خلاف انتہائی متعصب رویہ رکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ بائسڈ ہے۔ ناظرین، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے دنوں انڈین شہری پراگ اگروال کے CEO ٹویٹر بننے پر ریگولر اور سوشل میڈیا پر بڑا چرچا رہا۔ یہاں میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1000 سال تک غلام رہے ہندو رائمہ بنانے، ذہن سازی کرنے اور پروپیگنڈا کرنے والے بین الاقوامی اداروں میں کہاں کہاں اور کن کن عہدوں پر تعینات ہو چکے ہیں اور ہمارا استحصال کر رہے ہیں۔ بس ذرا دل تھام کے سنیے۔ انڈین شہری سندر پچائی CEO گوگل ہے، اروند کرشنا CEO IBM ہے، شانتانو رائن CEO ایڈوب، ستیا نڈیلا CEO مائکروسافٹ، رنگا راجن رگھورام CEO ایمویئر، اینجلی سود CEO ویمیو، جارج کیورین CEO نیٹ ایپ، تھامس کیورین CEO گوگل کلاؤڈ اور نکیش اروڑا CEO پالو آلٹو نیٹ ورک ہے۔ مطلب یہ کہ اوپر بیان کی گئی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ تمام کی تمام پروڈکٹس صلیبی اور صہیونی دنیا کی ملکیت ہیں اور ان کو آپریٹ کرنے والے، ان کو چلانے والے، ان کے منتظم متعصب ہندو ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ہم مسلمان کیوں استحصال کا شکار یا کارنر ہوئے پڑے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آج کی تفصیل کے بعد آپ کو بڑی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے یہ تمام برانڈ جسے چاہیں جب چاہیں دہشت گرد ثابت کریں، جسے چاہیں ظالم، یہ سب ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انکھی داس کی مثال اور فیس بک کی سابقہ ڈیٹا سائنٹسٹ فرانسس ہاگن کے انکشافات آفیشیلی بتاتے ہیں کہ ہندوؤں، صلیبیوں اور عالم صہیون پر مشتمل یہ تکون مسلمانوں کے ساتھ تضحیک آمیز اور بہیمانہ سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم نے اب تک آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو ہمیشہ حقائق سے آگاہ کیا۔ انڈیا کے ان CEOs نے پاکستان سمیت سارے عالم اسلام کو دلت اور انڈیا کو برہمن بنانے کی کوشش کی ہے۔ سوشل میڈیا کے تعصب کا اندازہ کیجئے کہ جن کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کا نام لینا بھی جرم ہے، جیسے بے رے ہے الف نون، واو الف نون چھوٹی یہ، جی ہاں آپ سمجھ گئے، ان کا نام لینا، لکھنا یا تصویر اپلوڈ کرنا ایک جرم ہے۔ اگر آپ نے ایسا کرنے کی جرت یا بھول کی تو آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ اب تک کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بیانیے کی دنیا پر صلیب، صہیون اور بھگوا بھارت کا راج ہے۔ پاکستان سمیت عالم اسلام دور دور تک کہیں دکھائی تک نہیں دیتا۔ ناظرین، اب آتے ہیں مالیات کی طرف۔ پاکستان ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، پیرس کلب وغیرہ کا مقروض ہے۔ پاکستان ان مالیاتی اداروں کی کڑی نگرانی میں ہے اور یہ سب ادارے IMF کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ IMF کی سخت شرائط کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور روپے کی قدر ہے کہ پاتال کی گہرائیوں کو چھو رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ IMF اپنے آقاؤں کے حکم پر پاکستانی معیشت کو مثبت سرٹیفکیٹ دینے میں حسب معمول تاخیر کر کے غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہی ہے، اور یوں لبنان کی طرح عوام اور حکومت کو مد مقابل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں کے شکار ممالک سے نہ صرف سرمایہ کاری نکل جاتی ہے بلکہ شکوک و شبہات کی وجہ سے نئی سرمایہ کاری کا آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گیتا گوپی ناتھ نامی انڈین شہری IMF کی فرسٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اور 2022 میں اس نے IMF کا ہیڈ بھی بن جانا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سمیت تمام عالم اسلام، معاش، میڈیا اور سوشل میڈیا کی دنیا سے مکمل طور پر آؤٹ ہے، یا ملت کفر پر مبنی اس تکون یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے اسے آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس وقت گیتا گوپی ناتھ IMF کی دوسرے نمبر پر ہیڈ ہے تو اس نے پاکستانی روپے اور ترکش ریلا کا کیا حال کیا ہے۔ پاکستانی روپے کی بے قدری اور ٹیکسوں کی بھرمار سے پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا۔ اور ذرا سوچئے، جب یہ انڈین عورت IMF کی ہیڈ بن جائے گی تو پھر IMF پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اے عالم اسلام، اگر ہم نے معیشت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ریگولر اور سوشل میڈیا کی طرف اب بھی توجہ دینا شروع نہ کی تو ہم بہت لمبے عرصے کے لیے صلیبیوں، صہیونیوں اور ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اور میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو لاچارگی اور غلامی کی یہ سیاہ رات بہت لمبی ہونے والی ہے۔ ایسی لاچارگی جس میں ہم اس تکون کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مگر یہ تکون حسب معمول ہم پر رحم نہیں کرے گی۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی، ان میدانوں میں ہمیں اپنی مدد آپ کرنا ہوگی۔
اپنے لیے خود سے اٹھنا ہوگا۔ ایسی ہی صورتحال کے لیے علامہ اقبال ہمارے لیے نصیحت آمیز پیغام چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اپنا خیال رکھیں۔ مكة الجلالة ودار الرسالة